میں ٹی وی پر ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی. کسی خاتون کا انٹرویو تھا جو کہ ادیب اور لکھاری ناصر ادیب جو ہیں ان کی بیوی ہیں. تو بہت دلچسپ سی ایک بات میں نے اس سے سیکھی. مجھے خیر وہ بات پہلے ہی پتہ تھی، لیکن میں اس بات کو دوبارہ سے دہرانا چاہتی ہوں تاکہ ہم سب کو اس کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ آئے. ناصر ادیب کی بیوی سے ایک صاحب پوچھ رہے ان کی عادات کے بارے میں. تو پہلے انہوں نے ایسے بات شروع کی کہ جیسے سننے والوں کو پہلے تو یہ لگے گا کہ اپنے شوہر کی برائی کرنے لگی ہیں. تو وہ کہنے لگیں کہ بس یہ بہت لاپرواہ آدمی ہے، کسی بات کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. ناصر ادیب کی بیوی کہہ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ مطلب لائٹیں جلتی چھوڑ جاتا ہے، پنکھے جلتے چھوڑ جاتا ہے، دروازے بند نہیں کرتا. تو یہاں تک جب آپ سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ بیوی اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہے. اور اس کے بعد لیکن اس نے ایک کتنی دلچسپ بات کی جو کہ میرے نزدیک وہ ایک فینومینل بات ہے ایک عام عورت کے منہ سے نکلتے ہوئے. کیونکہ دیکھنے میں جو ناصر ادیب کی بیوی ہیں وہ ہاؤس وائف لگتی ہیں، میرا پتہ نہیں زیادہ پڑھی لکھی بھی ہیں کہ نہیں، لیکن ایسے نہیں لگتا کہ وہ بہت انہوں نے کوئی انٹلیکچوئل سفر جو ہے وہ طے کیا ہوگا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کیا ہے. ان کی جو اس سے اگلی بات جو انہوں نے کہی اس کو سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی بریلینٹ، کتنی سمجھدار اور کتنی اچھی عورت ہیں. کہ لیکن دیکھنے میں آپ ان کو دیکھیں گے وہ ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی عام سی پاکستانی آنٹی ہے کہ جو بس ایسے ہی شکایتیں ہی کرتی ہے اور جس کو شوہر میں برائیاں نظر آتی ہیں، جو کہ اصل میں دیکھا جائے تو بہت سارے سٹینڈرڈز کے مطابق یہ برائیاں بھی ہیں کہ دروازہ کھلا چھوڑ جانا، لائٹیں آف نہ کرنا، غائب دماغ ہونا بیسکلی. لیکن آگے ناصر ادیب کی بیوی نے جو بات کہی وہ بہت اچھی تھی. کہنے لگیں کہ کچھ عرصہ شوہر پر تنقید کرنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ اس آدمی کی شخصیت کا حصہ ہے. یہ لاپرواہی، یہ بھلکڑ پن، یہ غائب دماغی اس آدمی کی جو ہے شخصیت کا حصہ ہے. میں اس کو تنگ کروں گی تو وہ بلا وجہ تنگ ہوگا. بلا وجہ مطلب اس نے کچھ جملوں میں کہا، لیکن میں بھی اس موضوع پر لکھتی رہتی ہوں تو مجھے سمجھ آئی ایگزیکٹلی کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں. کہ مجھے بہت زیادہ اچھی طرح سمجھ آئی کہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ دروازہ کھلا چھوڑ جائے یا لائٹیں آف نہ کرے. بہت سارے آدمی جو ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ وہ ان کا دھیان جو ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے یا وہ اپنے کسی خیال میں گم ہوتے ہیں. لیکن ناصر ادیب کی بیوی نے جو سمجھا وہ میں بھی زندگی میں سمجھ چکی ہوں کہ کسی انسان کو جو ہے نا آپ بدل نہیں سکتے اور بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. ہر انسان کی شخصیت مختلف ہوتی ہے. یہ باتیں کسی انسان کی شخصیت کا حصہ ہو سکتی ہیں کہ وہ لائٹیں آف نہ کرتا ہو، بھول جاتا ہو. اس بات کو یا وہ ایک اور بھی بات اس میں آ جاتی ہے کہ وہ کام نہ کرنا چاہتا ہو. جو ادیب اور شاعر ہیں یہ لوگ کام نہیں کرتے نا، مطلب جو عام انسان نوکری کرتا ہے، ادیب اور شاعر جو ہیں یہ بس پڑھنے لکھنے میں وقت گزارتے ہیں. اور ان میں سے جو خوش قسمت والے ہیں ان کی کہانیاں وغیرہ بک جاتی ہیں تو وہ امیر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ناصر ادیب کامیاب ہو گیا. لیکن زیادہ تر تو رائٹرز دنیا میں جو ہیں وہ ناکام ہیں. تو یہ ایک فینومینل اور بہترین بات ہے کہ اگر ان کی بیویاں اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے، ان کو نکٹو کہنا یا برا بلا کہنا یا ان کو مستقل بدلنے کی کوشش کرنا یا ان کو کہنا کہ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ کر لیتے، یہ باتیں اصل میں وربل ایبیوز میں آتی ہیں. اسالٹ ہے، وربل اسالٹ ہے، آپ دوسروں کو تنگ کرنے والی بات ہے. کیونکہ ایک انسان جو غائب دماغ ہے وہ جتنی بھی کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو نہیں بدل پاتا. مطلب اگر کسی نے دروازہ کھلا چھوڑ کے جانا ہے تو وہ ہمیشہ ایسا ہی کرے گا. تو اگر آپ کا جیون ساتھی ایسا ہو تو آپ کو خود یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہمیشہ دروازہ بند کرنا آپ کی ہی ذمہ داری ہے. جتنا بھی آپ اس کے ساتھ لڑیں گے، جتنا بھی آپ ان کو کہیں تنگ کریں گے، یہ ان کو تنگ کرنے والی بات ہے اصل میں کہ آپ ان کو بار بار کہیں. تو یہ ایک ایسی بہترین بات میں نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ ساری باتیں سیکھی ہیں اتنا پڑھ کے، اتنی ریسرچ کر کے اور میں بڑا سمجھتی ہوں کہ میں نے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ، میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں اپنے اوپر
کہ میں نے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سمجھی کہ دوسرے انسان کو بدلنے کی کوشش اصل میں ایک خود ظلم ہے، کہ بدلنے کی کوشش جو کرنا ہے نا، یہ میری اپنی زیادتی ہوگی اگر میں اس انسان اپنے شوہر کو بدلنے کی کوشش کروں۔ جو انسان جیسا ہو اس کو ویسے ہی قبول کرنا ہوتا ہے، اس کو ویسے ہی پیار کرنا ہوتا ہے، اس کو ویسے ہی عزت دینی ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتی کہ زیادہ عورتوں کو، یا کم از کم میری نظر میں یہ تھا کہ وہ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں یا جو مطلب اس طرح لکھنے پڑھنے میں انوالو نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوگی یہ بات۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ایک عورت جتنی بھی سادہ نظر آتی ہو، چاہے وہ بہت زیادہ نہ بولتی ہو، بہت زیادہ باتیں نہ کرتی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی زندگی اچھی طرح سمجھی نہیں، یا اچھی طرح گزاری نہیں، یا وہ اچھی ماں یا اچھی بیوی نہیں رہی۔ تو یہ میں تو اتنی امپریس ہوئی ہوں ان خاتون کی بات سے کہ، اور خوش قسمت ہے ناصر ادیب کہ اس کو ایک ایسی بیوی ملی کہ جس نے اتنی زبردست بات سمجھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تنگ نہیں کرتی شوہر کو، کیونکہ زیادہ تر پاکستانی بیویاں پوری زندگی تنگ کرتی ہیں، ہر بات پہ تنگ کرتی ہیں کہ یہ سبزی غلط لے آئے، گوشت غلط لے آئے، ماں کو ایسے ٹریٹ کیا، مجھے ایسے ٹریٹ کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ لیکن ایک ایسی عورت کا یہ سمجھنا، کسی کی پرسنالٹی کو خاص طور پر سمجھنا، کسی کی شخصیت کو سمجھنا، یہ سمجھنا کہ غائب دماغی یا اس طرح کی اور بھی جتنی چیزیں ہوں، سیڈنس ہو گئی، خاموشی ہو گئی، یہ ساری چیزیں یہ سمجھ جانا کہ یہ دوسرے انسان کی ایک شخصیت کا حصہ ہیں اور ان کی بنیاد پر ان کو تنگ نہ کرنا، یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔